نئے شادی شدہ مردوں کی 3 جنسی غلطیاں۔ غلطی نمبر 1، مردانہ رعب قائم کرنے کے لیے کثرت سے مباشرت اور اس کے نقصان۔ ابتدا شادی میں یہ آپ کے لیے نارمل سی بات ہو سکتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ سیکس کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے لیے اس عمل میں کچھ خاص کشش باقی نہیں رہ جاتی۔ ابتدا شادی میں انسان عموماً نوکری سے ایک لمبی چھٹی پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اعصاب بھی پرسکون ہوتے ہیں اور سیکس کی زیادتی آپ پر بوجھ بھی نہیں بنتی۔ لیکن 1.5-2 ماہ بعد جب آپ کی چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو سارا دن کام کاج میں تھک ہار کر گھر لوٹنے کے بعد آپ سیکس کے لیے اتنا میلان نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ آپ اپنے پارٹنر کو زیادہ کا عادی بنا چکے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر۔ غلطی نمبر 2، ٹائمنگ بڑھانے والی ادویات کا نقصان۔ پورن موویز سے متاثرہ اذہان عموماً یہ خیال کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے سے کم سیکس کا عمل گویا کمزوری کی علامت ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے نوجوان شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اپنی بھرپور طاقت کا اظہار ضروری خیال کرتے ہوئے جنسی ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب یہ ادویات کم ڈوز میں ان پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں اور یہ غیر محسوس طور پر ڈوز بڑھاتے چلے جاتے ہیں یا پھر نسبتاً زیادہ پاور کی میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس طرح کی ادویات جتنی زیادہ طاقتور ہوں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ نتیجتاً کچھ ہی عرصے بعد ایسا بندہ مکمل ناکارہ ہو کر بڑے حکیم صاحب کے مطب میں پیسے برباد کرتا دکھائی دیتا ہے۔ غلطی نمبر 3، تیسری غلطی پہلے بیان کی گئی دونوں غلطیوں کی جڑ ہے۔ ایسا سمجھنا کہ زیادہ سیکس یا زیادہ دیر تک سیکس عورت کو مطمئن کرتا ہے، نہایت لغو خیال ہے۔ عورت کو محبت مطمئن کرتی ہے، صرف طاقت کے اظہار والا سیکس اور محبت کے سیکس میں جو باریک سا فرق ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ نئے شادی شدہ ہیں یا عنقریب شادی کرنے والے ہیں، اس ایک نکتے کو یاد رکھیے تو خطرناک قسم کی جنسی ادویات کھا کر نہ صرف اپنی صحت برباد نہیں کریں گے، بلکہ سیکس کے حوالے سے حکیموں کی پھیلائی باتوں کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مستقبل قریب میں ان ازدواجی مسائل سے بھی بچے رہیں گے، جو پھر نہ کہیں بیان کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی برداشت ہوتے ہیں۔ زندگی البتہ ضرور اجیرن ہوتی چلی جاتی ہے۔